ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اپنے باہمی حسد کی وجہ سے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس قرآن کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو دین میں اختلاف ڈالا کہ کسی نے توحید اختیار کی اور کوئی کافر ہو گیا، وہ اس سے پہلے جان چکے تھے کہ اس طرح اختلاف کرنا اور فرقہ فرقہ ہو جانا گمراہی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں حسد کی وجہ سے ریاست و ناحق کی حکومت کے شوق میں اور نفسانی حمیت کے ابھارنے پر یہ سب کچھ کیا۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اگر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے قیامت کے دن تک ان کے عذاب مؤخر فرمانے کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کافروں پر دنیا میں عذاب نازل فرما کر ان کے اور ایمان والوں کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کو جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی وجہ سے آپس میں پھوٹ ڈالی۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، تو اسی کے لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے اس اختلاف اور پراگندگی کی وجہ سے انہیں توحید اور سچے دین پر متفق ہونے کی دعوت دیں، اور آپ ان کے انکار کی وجہ سے دل تنگ نہ ہوں بلکہ اس دین پر اور اس دین کی دعوت دینے پر ثابت قدم رہیں جیسا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی باطل خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں اور کہیں کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان لایا، کیونکہ پھوٹ ڈالنے والے بعض کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور بعض سے کفر کرتے تھے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان تمام چیزوں میں، تمام احوال میں اور ہر فیصلے میں انصاف کروں۔ اللہ تعالی ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور نہ تم سے ہمارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے عمل کی جزا پائے گا۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں کیونکہ حق ظاہر ہو چکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا اور فیصلے کے لیے سب کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔